فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے اپنے آپ کو مومن کہنے والوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، فجر کی اذان ہو گئی، ظہر کی اذان ہو گئی، عصر کی اذان ہو گئی، مغرب اور عشاء کی اذان ہو گئی، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ظہر کی اذان ہوئی، گھر میں بیٹھے ہو وہاں پہ نماز کا اہتمام کرو، اپنے کارخانے میں ہو وہاں پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، مسجد میں ہو نماز پڑھ لیا کرو، کہیں پہ بھی ہو دوران سفر ہو وہیں پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر لو، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پروردگار عالم نے ہر نماز ادا کرنے کے لیے پوری سرزمین کو مسجد بنا دیا، جہاں وقت ہو نماز ادا کر لیا کرو۔ لیکن جب جمعے کا نماز کا وقت آتا ہے، جمعے کی نماز کی بات ہوتی ہے، ہر جگہ پر ادا کرنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کا دن آ گیا، جمعے کی اذان دے دی گئی، جمعے میں مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہہ دیا، مؤذن نے حی علی الفلاح کہہ دیا، فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، او کاروبار کرنے والوں، اذان کی آواز سن کر کاروبار کو چھوڑ دو، اور میری امت کے تاجروں اپنی تجارت کو بند کر دو، میری امت کے دکانداروں اپنی دکانوں کو بند کر دیا کرو، اور میری امت کے صنعت کاروں اپنی صنعتوں کو تالے لگا دو، میری امت کے زمینداروں اپنی زراعتوں کو روک دیا کرو، میری امت کی خرید و فروخت کرنے والوں اپنے بیع و شراء ختم کر دیا کرو۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن اذان ہو چکی ہے، تمہیں معلوم نہیں پروردگار عالم کا حکم ہے اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار زندگی کو چھوڑ کر آؤ، جمعہ ادا کرنے کے لیے دو فرشتے مسجد کے دروازے پر تمہارے منتظر کھڑے ہیں۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اپنی ہر کام چھوڑ دو، ہر تجارت چھوڑ دو، ہر معاملہ چھوڑ دو، اپنے بچوں کو چھوڑ دو، ساری دنیا کو خیر آباد کہہ دو، آؤ اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، اللہ کے سجدے کی طرف آ جاؤ، ذکر و عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے مسجد میں آؤ، نہا کر آؤ، غسل کر کے آؤ، خوشبو لگا کر آیا کرو، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ، خدا کی قسم جب تم پہلا قدم اٹھاؤ گے مسجد میں آنے کے لیے، جمعہ ادا کرنے کے لیے گھر سے پہلا قدم اٹھاؤ گے، فرشتے لکھنے لگیں کہ یہ مسجد میں جا رہے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے۔ پروردگار عالم فرماتے او ملائکہ یہ نہ لکھو بلکہ اس کے نام اعمال میں لکھ دو، احرام باندھ کر یہ حج کے لیے چلنے لگا۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے آ کر تو دیکھو فرشتے خوشی میں اپنے پروں کو تمہارے جسموں کے ساتھ ملتے ہیں، جو جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے فرشتے اپنے خوشی سے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے آؤ، مسجد کے دروازے پر اونٹ کا ثواب بٹ رہا ہے، گائے کا ثواب بٹ رہا ہے، دمبے کی قربانی کا ثواب بٹ رہا ہے، بکرے کی قربانی کا ثواب بٹ رہا ہے، پہلے آنے کی کوشش کرو، پہلے آنے والے کو اونٹ کی قربانی کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ ہم سب کو پتا ہے، ہم سب کو معلوم ہے ایسا ہے۔
آج اگر ٹرک آ جائے ہمارے محلے میں آٹا بانٹنے والا، کوئی بڑا افسر آ جائے، جی میں گھی کے لفافے بانٹوں گا، 1 گھنٹہ نہیں 2-3 گھنٹے پہلے سے ہی جا کے قطار میں کھڑے ہو کر انتظار کریں گے کب ٹرک آئے، کب گاڑی آئے اور ہم بھی ایک لفافہ لے کر جائیں گھر میں، ایک آٹے کا تھیلا ہمارے حصے میں بھی آ جائے۔ کیا پروردگار عالم کی طرف سے جو ثواب بٹ رہا ہے کیا اتنا کم قیمت ہے کہ آٹے کے تھیلے کی قیمت تو بڑھ گئی، 2 گھنٹے قطار میں کھڑے رہتے ہیں اور یہاں پہلے آنے کی ہمت اور جرت ہی نہیں ہے۔ کمال ہو گئی، ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے، ہمارے اسلام کی یہ حالت ہے کہ باتیں کرنے کو ہم سارے ہی بڑے مفتی کفایت اللہ بنے ہوتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو نیکی میں ہم میں سب سے پیچھے رہنے والے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام مسجد میں آ جاتے وہ بعد میں آتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے نکلنے سے پہلے، باہر تشریف لانے سے پہلے تمام صحابہ دین سننے کے لیے پہلے سے ہی موجود ہوا کرتے تھے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے جو اس طرح تیار ہو کر جمعے کی نماز کے لیے آئے، جو اس طرح تیار ہو کر مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو، خدا کی قسم ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک تمام گناہ پروردگار عالم اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے تمام گناہوں کو کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔